أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات، بہت ہی عظیم شب، بہت ہی بڑی رات، کہ وہ رات کہ جس رات میں پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں اپنی کنیزوں کے لیے پورے سال کا اہتمام کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ان کے احوال لکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ ہی لیلۃ القدر یقضی فیہا امر السنہ من حج و عمرۃ او رزق او اجل او امر او سفر او نکاح او ولد الى سائر ما یلاقی ابن آدم مما یکتب له او علیہ فی بقیت ذلك الحول من تلک اللیلۃ الى مثلها من عام قابل، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے، اس کی کنیزوں کے لیے پورے سال کے امور لکھے جاتے ہیں۔ کس نے حج پہ جانا ہے، کس نے عمرے پہ جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو سفر کرنا ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، کس کی اولاد ہونی ہے۔ تو میں یوں کہوں کہ اگر کوئی شخص اس رات میں اللہ سے اپنی حاجتیں طلب نہ کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے، اور اگر اس رات میں اللہ سے کوئی گناہوں کی مغفرت طلب نہ کرے تو اس سے بھی کوئی بڑا بدبخت نہیں ہے، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں امر الہی سے، حکم الہی سے زمین پر ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، اگر کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے دعا مانگے، عمرہ پہ جانا چاہتا ہے دعا مانگے، رزق کی کمی ہے، مقروض ہے، دعا مانگے، اگر چاہتا ہے کہ عمر طولانی ہو خدا سے دعا مانگے، اس کی عمر طولانی ہوگی۔ اگر کسی نیک سفر پہ جانا چاہتا ہے تو بھی دعا مانگے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اسے بھی چاہیے کہ اس رات میں، جس رات میں اللہ کی طرف سے پورے امور لکھے جاتے ہیں، اپنی شادی کے لیے خدا سے دعا مانگے۔ اور کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اولاد طلب کرنے کی یہ شب ہے، مبارک ترین شب۔ تو صاحبان ایمان، اس کے چند ایک اعمال ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ مغرب سے پہلے غسل کریں، اور اس کے بعد اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز ہے، شب قدر کی نیت سے پڑھیں، نیت کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب قدر کی قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ توحید کو 7 مرتبہ، پھر وہ جو قرآن پاک کو سامنے رکھ کے دعا پڑھنی ہے، پھر قرآن کو سر پہ رکھ کر دعا پڑھ کے پھر بے کہ یا اللہ، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، روایت میں ہے اس طریقے سے عمل کر کے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو خدا قبول کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا پہ خدا مہر استجابت لگاتا ہے۔ اور اس شب کا ایک اور عمل ہے زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک اجر یہ ہے کہ جو سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے گا، صافحہ روح 24,000 ملک و نبی کلہم، کہ یستأذن اللہ فی زیارت الحسین علیہ السلام فی تلک لیلہ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح اس سے مصافحہ کریں اور ملک اس سے، فرشتے اس سے مصافحہ کریں، تو اسے چاہیے کہ اس رات میں سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے۔ آپ کربلا میں نہیں ہیں، دنیا کے کسی کونے پر ہیں، آپ وہیں پہ اپنے دل میں اپنی طرف سے، اپنے اہل و اقارب کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے
سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت پڑھیں تاکہ آپ کو 1,24,000 ملائکہ انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرنے کا اجر اور ثواب ملے۔ اور اس رات میں اگر ہو سکتا ہے تو 100 رکعت نماز پڑھیں 2 کر کے۔ اگر کوئی واجبات میں سے قضا ہیں تو بہتر ہے کہ 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے وہ قضا پڑھی جائے، کیونکہ عظیم ترین شب ہے۔ اور ان اعمال میں سے جو اس شب میں کیے جاتے ہیں، دعائے جوشن کبیر کو پڑھیں، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں اس شب میں، سورہ روم کی تلاوت کریں اس شب میں، کیونکہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ صادق آل محمد علیہ السلام کے فرمان میں کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو بندہ اس شب میں یعنی 23 رمضان مبارک کے شب میں ان 2 صورتوں کی تلاوت کرے گا تو اہل جنت میں سے ہوگا، یعنی جنت اس پر واجب ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کو نکالا جائے جنت سے۔ یہ عظیم ترین 2 صورتیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، اور روایت میں ہے کہ سورہ دخان کی بھی اس شب میں تلاوت کی جائے۔ اور اس کے بعد ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس شب میں اس دعا کو پڑھیں کہ اللہم اجعل فیما تقضی وفیما تقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عام هذا المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سیئاتهم واجعل فيما تقضي وفيما تقدر ان تطيل عمري وتوسع لي في رزقي۔ اور اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دعا کہ جو اس شب میں پڑھی جاتی ہے، یا باطنا فی ظہورہ ویا ظاہرا فی بطونہ یا باطنا لیس یخفى یا ظاہرا لیس یرا یا موصوفا لا یبلغ بکینونتہ موصوف ولا حد محدود یا غائبا غیر مفقود ویا شاہدا غیر مشہود یطلب فیصاب لم یخلو منہ السماوات والارض وما بینہما طرفۃ عین لا یدرک بکیف ولا یعین بعین ولا بحیث انت نور النور ورب الارباب احط بجمیع الامور سبحان من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر سبحان من هو هكذا ولا هكذا غیرہ۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی دعا ہے، ثم تدعو بما ترید، جو بھی چاہتے ہیں اللہ سے اس دعا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پڑھنے کے بعد خدا سے طلب کریں، خداوند عالم قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس شب میں ہم کربلا معلی سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی جائیں گے، کیونکہ بیٹے مہدی کی اس مشکل کے بعد تقریباً کوئی 95 اور 100 دن کے قریب ہونے والے ہیں۔ ہم اس مشکل سے نکلنے کے بعد اب تک نہیں جا پائے، تو الحمدللہ اس مشکل سے کافی سارے نکل چکے ہیں۔ یہ شب عظیم ہے، یہ شب شفا کے لیے ہے، دعا کے لیے ہے۔ ہمارے فرزند کے لیے بھی آپ خصوصی دعا کریں گے تو سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اتنے طویل عرصے کے بعد جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سبھی مومنین و مومنات کی طرف سے زیارت بھی کریں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، کیونکہ یہ شب قدر ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جو اس شب میں نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش ان اللہ عز وجل قد غفر لمن اتى قبر الحسین، یہ آسمان، 7ویں آسمان سے ایک منادی ندا دے کر اللہ کی طرف سے یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے اس بندے کو بخش دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے کہ جو اس شب میں قبر حسین علیہ السلام کے لیے زیارت پہ آیا ہوا ہے۔ تو یقیناً ہم امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ لے جائیں گے، آپ سبھی کی طرف سے بھی نیابت میں زیارت کریں گے۔ وہ خصوصاً خصوص افراد جو نجفی کربلا چینل کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں،
آپ سبھی کی طرف سے، آپ سب کے اہل و عیال عزیز و اقارب کی طرف سے، وہ کہ ہزاروں میں مومنین ہیں، بہرحال یہی کہیں گے کہ پروردگار اس شب میں خصوصاً یہ زیارت، یہ اعمال جو ہیں ان مومنین و مومنات کی نیابت میں ان کی طرف سے کہ جو ہمارے اس چینل کے ساتھ متصل ہیں، ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں، سبھی کی طرف سے کر رہے ہیں، اور اس کا ثواب انہیں اور اس ناچیز حقیر فقیر خاکی خاطی کو بھی عطا فرما۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس شب کے اعمال اور زیارت کا ثواب آپ اور ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ آپ سب سے عرض ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں اس شب میں تو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے دوست اقارب اہل و عیال کو، ہم بھی آپ سبھی کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مولا آقا امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جل ظہور ہو، آقا علیہ السلام کے ایوان انصار میں شمار ہوں، آقا علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں، مولا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مولا کے رقاب میں شہادت کا جام نصیب ہو۔ ہم دعا کرتے کہ پروردگار ہر مومن مومنہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضعفیہا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، بہت ہی عظیم شب، بہت ہی بڑی رات، کہ وہ رات کہ جس رات میں پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں، اپنی کنیزوں کے لیے پورے سال کا اہتمام کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ان کے احوال لکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ ہی لیلۃ القدر یقضی فیہا امر السنہ من حج و عمرۃ او رزق او عجل او امر او سفر او نکاح